آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم پی ایس ایل پلے آف کی صورتحال میں آنے والی ڈرامائی تبدیلیوں پر بات کریں گے اور ساتھ ہی میدان کے اندر اور باہر کرکٹ فینس کو درپیش ان موجودہ حقائق کا گہرائی سے جائزہ لیں گے جنہوں نے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ چلیں سیدھا اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک ناممکن سی نظر آنے والی صورتحال نے پورے ٹورنامنٹ کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ صرف 10%؟ جی ہاں، اپنے پہلے 4 میچز ہارنے کے بعد حیدرآباد کنگز مین کے پاس پلے آف کے لیے کوالیفائی کرنے کا محض 10% چانس بچا تھا۔ اعداد و شمار کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ تقریباً ناممکن تھا، لیکن کرکٹ کے کھیل کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ جب کوئی ٹیم صحیح وقت پر اپنا ردھم پکڑ لیتی ہے تو وہ تمام تر اندازوں اور پیش گوئیوں کو بالکل غلط ثابت کر دیتی ہے۔ آج ہم جن اہم پوائنٹس پر بات کریں گے ان میں شامل ہے حیدرآباد کی تاریخی واپسی، لاہور اور کراچی جیسی بڑی ٹیموں کی ناکامی، اسلام آباد کا کوالیفائر میں پہنچنا اور آخر میں شائقین کے لیے انتہائی مہنگی ٹکٹوں اور شدید گرمی کا مسئلہ۔ تو پہلا حصہ ہے حیدرآباد کی تاریخی واپسی اور ناممکن کا حصول۔ جب راولپنڈی نے ٹاس جیت کر حیدرآباد کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی تو یہ بظاہر حیدرآباد کے لیے ایک بہت مشکل صورتحال تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر حیدرآباد نے اس پریشر والے موقع کو ایک زبردست اور جارحانہ ماسٹر کلاس میں تبدیل کر دیا۔ ان کی حکمت عملی کا محور صرف ایک ہدف تھا: 250 رنز۔ پہلی ہی گیند سے ان کا ویژن بالکل واضح تھا کہ بس اسکور بورڈ پر 250 رنز لگانے ہیں۔ دن کے وقت پچ کی کنڈیشنز کیسی ہیں، گیند کتنا ٹرن ہو رہی ہے، ان سب باتوں کو انہوں نے بالکل نظر انداز کر دیا اور اپنا پورا فوکس ایک بہت بڑے ٹوٹل کی طرف رکھا۔ اور پھر یہ 244 رنز کی زبردست اننگز 3 واضح مراحل میں بنی۔ پہلے مرحلے میں ماس صداقت اور مارنس لبوشین نے ابتدائی جارحیت دکھائی۔ لبوشین کا جلدی آؤٹ ہونا دراصل ٹیم کے حق میں بہتر ثابت ہوا۔ پھر دوسرے مرحلے میں عثمان خان نے 54 رنز کی شاندار اننگز کھیل کر مڈل آرڈر کی بنیاد رکھی، اور آخر میں گلین میکسویل نے کشل پریرا کے ساتھ مل کر 70 رنز کی جو دھواں دار اننگز کھیلی، اس نے تو میچ کا فیصلہ ہی کر دیا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ اس پوری اننگز کو عمارت کا پہلا لینٹر ڈالنا کہا جا سکتا ہے، اور یہ بات عثمان خان کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ ایک وقت تھا جب انہیں ایک ناکام کھلاڑی سمجھا جاتا تھا، لیکن صرف 26 گیندوں پر ان کے 54 رنز نے اس پوری بڑی اننگز کی بنیاد رکھ دی۔ انہوں نے اس تاریخی اننگز کا وہ پہلا لینٹر ڈالا جس کے اوپر بعد میں میکسویل نے اتنی بڑی عمارت کھڑی کر دی۔ بیٹنگ تو بے شک لاجواب تھی، لیکن بولنگ کے کمال کے بغیر ایسی جیت ممکن ہی نہیں۔ اس بولنگ اٹیک نے راولپنڈی کو صرف 158 رنز پر ڈھیر کر دیا۔ حنین شاہ نے 4 اہم وکٹیں نکالیں، جس میں محمد رضوان کی وہ سب سے کروشل وکٹ بھی شامل تھیں۔ عاقب جاوید نے صرف 38 رنز دے کر 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، جبکہ محمد علی نے تو پورے ٹورنامنٹ میں ہی انتہائی شاندار بولنگ کا مظاہرہ کیا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، لاہور اور کراچی کی ناکامی اور بڑی ٹیموں کا زوال۔ حیدرآباد کی اس بڑی جیت کے جو براہ راست اثرات ہوئے، اس نے ٹورنامنٹ کے 2 سب سے بڑے ہیوی ویٹس یعنی لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کو باضابطہ طور پر پلے آف کی دوڑ سے ہی باہر کر دیا۔ اگر ہم ان کی حکمت عملی کا موازنہ کریں تو ایک بڑا واضح فرق نظر آتا ہے۔ حیدرآباد نے صورتحال کے حساب سے خود کو ڈھالا، اس کے برعکس لاہور قلندرز کی اپروچ میں ایک خاص قسم کی ضد اور انا نظر آئی۔ اپنی غلطیوں کو تسلیم نہ کرنا اور ڈیتھ اوورز میں مسلسل پٹنے والے بولرز کو تبدیل نہ کرنا وہ بڑی وجوہات تھیں جنہوں نے انہیں اس ٹورنامنٹ سے آؤٹ کر دیا۔ دوسری طرف اگر کراچی کنگز کو دیکھیں تو ان کی کہانی کافی بدقسمتی پر مبنی ہے۔ ان کا اسکواڈ بہت بیلنس تھا، لیکن ٹورنامنٹ کے بیچ میں ڈیوڈ وارنر کا آسٹریلیا واپس جانا، پھر کپتان کی کمر کی مسلسل انجری کا مسئلہ، ان مسلسل جھٹکوں نے ٹیم کے مومنٹم اور تسلسل کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا، اور ایک بہترین ٹیم پلے آف کی پکچر سے باہر ہو گئی۔ چلیں اب تیسرے حصے پر بات کرتے ہیں، اسلام آباد کا کوالیفائر میں مقام اور پلے آف کا خاکہ۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے ملتان سلطانز کو شکست دے کر کوالیفائر میں اپنی جگہ 100% پکی کر لی ہے، اور اس سیکنڈری میچ کے نتیجے نے سٹینڈنگز کو بالکل کلیئر کر دیا ہے۔ اس میچ کے اصل ہیرو مارک چیپمن رہے، جنہوں نے 192 رنز کے ٹارگٹ کے تعاقب میں 69 رنز کی زبردست اور ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ اس کے بالکل برعکس ملتان سلطانز نے فیلڈنگ کے دوران بہت جلدی ہتھیار ڈال دیے تھے۔ حالانکہ شان مسعود نے 44 رنز کی ایک اچھی اننگز کھیلی تھی، لیکن اوور آل ان کی باڈی لینگویج بہت مایوس کن تھی۔ تو اب جب کہ لیگ کی سٹینڈنگز فائنل ہو چکی ہیں، پلے آف کا شیڈیول کچھ یوں ہے۔ 28 اپریل کو کوالیفائر میں اسلام آباد کا مقابلہ پشاور سے ہوگا،
اور اس کے فوراً بعد ایلیمینیٹر 1 میں حیدرآباد کا ٹکراؤ ملتان سلطان سے ہوگا۔ چوتھا اور آخری حصہ، مہنگی ٹکٹیں اور گرمی کی شدت۔ اب ہم میدان کے اندر ہونے والے کرکٹ ایکشن سے تھوڑا باہر آتے ہیں اور ان انتظامی مسائل کی بات کرتے ہیں جو ہماری کرکٹ کمیونٹی کو شدید متاثر کر رہے ہیں، کیونکہ شائقین کے بغیر اس کھیل کی کوئی رونق نہیں ہے۔ ذرا PSL فائنل کی ان ٹکٹوں کی قیمتوں پر غور کریں۔ جنرل کیٹیگری 1500 روپے سے شروع ہو کر گیلری کے لیے سیدھا 12,000 روپے تک جا رہی ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں یہ فینس کے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔ اگر تمام ٹکٹوں کی قیمتوں کی حد زیادہ سے زیادہ 2,000 روپے تک مقرر کر دی جاتی تو یہ ان وفادار شائقین کے لیے کتنا زبردست اور فرینڈلی جیسچر ہوتا جو ہر حال میں اسٹیڈیم آتے۔ اور انتظامی میس مینجمنٹ صرف یہیں ختم نہیں ہوتی۔ 31 مئی سے 5 جون کے درمیان آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز شیڈیول ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ میچز قذافی اسٹیڈیم میں دوپہر 2 بجے کی آگ برساتی گرمی میں رکھے گئے ہیں، وہ بھی ایک ایسے اسٹیڈیم میں جہاں شائقین کے بیٹھنے کی جگہوں پر مناسب چھتیں تک موجود نہیں ہیں۔ ان تمام حالات کو دیکھنے کے بعد یہ سوال ذہن میں آنا بالکل قدرتی بات ہے کہ کیا دوپہر 2 بجے کی اس شدید اور خطرناک گرمی میں اپنی جان پر کھیل کر اسٹیڈیم جانا سمجھداری ہے؟ اور دوسری طرف ٹیم کی موجودہ فارم کو دیکھیں تو کیا سائم ایوب جیسے کھلاڑی جو مسلسل سٹرگل کر رہے ہیں، انہیں اس اہم ون ڈے سیریز کے لیے اسکواڈ میں شامل کیا بھی جائے گا یا نہیں؟ ان انتظامی فیصلوں اور کرکٹ کے مستقبل پر ضرور غور کیجیے گا۔ اس تجزیاتی جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔